السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف ایجوکیشن ان پاکستان۔ اس میں آج ہم سیکنڈ اسٹیپ ہے ہمارا، جس میں ہم ایجوکیشنل پالیسیز ڈسکس کریں گے۔ ایجوکیشنل پالیسیز کو بھی ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلے حصے میں آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹارٹ کی 5 پالیسیز کی، اور نیکسٹ اسٹیپ پر ہم بقیہ 4 پالیسیز ڈسکس کریں گے۔ اس میں ڈیفرنٹ ریویوز ہوئے ہیں پالیسیز کے اوپر، ریسرچز ہوئی ہیں، انالیسز پیش کیے گئے، جن میں سے کچھ ریسرچز میں نے یہاں پہ مینشن کی ہیں، آپ فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ بیسکلی پالیسی ایسے اصول اور قوانین کا مجموعہ ہے کہ جسے ایجوکیشن سسٹم کو کارگر بنانے کے لیے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا اسٹیپ لیا گیا پاکستان کے اندر 1947 کی کانفرنس، تعلیمی کانفرنس، جس میں قائد اعظم شرکت نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنا ایک میسج دیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہماری ترقی کا انحصار اسی تعلیم کے اوپر ہے جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے، اور ہم ان کو کیسا سٹیزن بنانا چاہتے ہیں مستقبل کے اندر۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ ایک ایسی دنیا کے ساتھ ہے جو ترقی کر رہی ہے اور تیزی سے بدل رہی ہے۔ اب اگر ہم آسپیکٹس دیکھتے ہیں کہ اس کانفرنس میں کون کون سے آسپیکٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، تو کہا گیا کہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو کہ جو ریلیجن کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہو، جو پاکستان کے کلچر، پاکستان کی ہسٹری کو اہمیت دیتا ہو، اور پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو جو پاکستان کے جینیس ترین لوگوں کے معیار کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہونا چاہیے، اور باقی ریجنل لینگویجز میں بھی ایجوکیشن دی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہر علاقہ اپنی علاقائی زبان میں بچوں کو بنیادی تعلیم دے سکتا ہے۔ پرائمری ایجوکیشن پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہونی چاہیے اور سب کے لیے کمپلسری ہونی چاہیے۔ کیونکہ زیادہ تر پاپولیشن غیر تعلیم یافتہ تھی، اس لیے ایڈلٹ ایجوکیشن پہ بھی بہت زیادہ زور دیا گیا، اور اسلامک ایجوکیشن پہ بھی بہت زیادہ زور دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس بات کے لیے آزاد ہوں گے کہ وہ جس طرح کی چاہیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن اپنی مرضی سے دے سکیں۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ریلیجیس ایجوکیشن پہ اہمیت دی گئی۔ اس کے علاوہ اسلامک ریسرچ کونسل، ٹیکنیکل ریسرچ کونسل اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کونسل کے بھی قیام کی سفارشات دی گئیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا، اس لیے کہا گیا کہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت زیادہ ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو اس کانفرنس میں اہم قرار دیے گئے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں 1959 کا شریف کمیشن، 30 دسمبر 1958 کو ایس ایم شریف کی سربراہی میں شریف کمیشن بنا دیا گیا تاکہ وہ مزید ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے سفارشات پیش کرے۔ 5 جنوری 1959 کو اس کمیشن نے باقاعدہ کام شروع کیا، اور 26 اگست 1959 کو اس نے اپنی سفارشات پیش کی۔ اس کمیشن میں پرائمری ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا گیا۔ ریلیجیس ایجوکیشن کے لیے سفارشات پیش کی گئیں۔ پہلی بار قرآن کو کمپلسری ایجوکیشن قرار دیا گیا، اور بی اے اور بی ایس سی کی ڈگریز کی میعاد 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی۔ میڈیم آف انسٹرکشن اردو کو قرار دیا گیا۔ قرآن میں پاسنگ مارکس کم سے کم 40 ہونے چاہیے، یعنی 40% تک پرسنٹیج کمپلسری قرار دی گئی کسی بھی امتحان کو پاس کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس ایجوکیشن سسٹم میں معذور بچوں کی تعلیم پر بھی زور دیا گیا، اڈلٹ ایجوکیشن پہ بھی زور دیا گیا، اور انیشل لیول کی ایجوکیشن کو 8 ایئرز کی ایجوکیشن قرار دیا گیا، یعنی ہر بچے کے لیے ضروری تھا کہ وہ کم سے کم 8 سال تک کی تعلیم حاصل کرے۔ شریف کمیشن کی سفارشات تو بہت اچھی تھیں، لیکن 1947 کی کانفرنس کی طرح اس پر بھی پراپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، ملک کے بدلتے ہوئے حالات اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے۔ ایجوکیشنل پالیسی 1970، اس ایجوکیشن پالیسی میں پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ زیادہ ایمفسائز کیا گیا، یعنی اسلامک آئیڈیالوجی پہ،
اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کو عام کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے، یعنی ایجوکیشن کا شعبہ جو وفاق کے پاس زیادہ اختیارات تھے وہ صوبوں میں منتقل کرے۔ اس پالیسی میں جہالت کے خاتمے کے لیے کہا گیا کہ لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جائے، جو غریب آبادی ہے زیادہ زیادہ اس کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو پرائمری اسکولز ہیں اور مڈل اسکولز ہیں ان کو آپس میں انٹیگریٹ کر کے ایلیمنٹری اسکول کا درجہ دے دیا جائے۔ ایجوکیشنل پالیسی 1972، اس پالیسی کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ ایمفسائز کیا گیا ہے اور اس چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ پاکستانی سٹیزنز یعنی شہریوں کے اندر حب الوطنی کے جذبے کو زیادہ سے زیادہ بیدار کیا جائے۔ اس کے علاوہ فری اینڈ بیسک کمپلسری ایجوکیشن پہ بھی زور دیا گیا ہے۔ یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ 10th کلاس تک فری ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیکن لازمی طور پر 8 کلاس تک مفت تعلیم بچوں کو مہیا کی جائے، بچوں کو کتابیں مفت مہیا کی جائیں، خاص طور پر پرائمری ایجوکیشن کے لیول پر۔ اس کے علاوہ سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا۔ نئی یونیورسٹیوں کے قیام کی بھی سفارش کی گئی اور کہا گیا کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کے لیے سہولیات میں اضافہ کرے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل کونسل کو چاہیے کہ وہ ایک اسپیشل ایجوکیشن کی کمیٹی قائم کرے تاکہ ایسے بچے جو کسی طرح کی کمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایجوکیشن کی آسانیاں پیدا کی جائیں۔ ٹیکنیکل اور سائنسی ایجوکیشن کو آپس میں مرج کیا جائے، جنرل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو انٹیگریشن کی جائے تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف مائل ہوں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں پاکستان ترقی کر سکے۔ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز کو نیشنلائز کیا جائے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو اختیارات دیے جائیں، فریڈم دیا جائے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ ایجوکیشن ایسی ہو جو اسٹوڈنٹ کی ہولسٹک پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کرتی ہو، یعنی نہ صرف بچے کی اس سے مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہو بلکہ سوشل، ایموشنل اور مورل ڈیولپمنٹ پر بھی زور دیا جائے۔ اس کے علاوہ کریکولم ایسا ہو کہ جو پاکستان کے لوگوں کی اکنامیکل اور سوشل نیڈز کو پورا کرتا ہو۔ ایکویلٹی آف ایجوکیشن پہ بھی زور دیا گیا، یعنی خواتین کو بھی ایجوکیشن حاصل کرنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا مردوں کو ہے، اس لیے لڑکیوں کی تعلیم پر بھی زیادہ ایمفسائز کیا گیا۔ اس پالیسی کے اندر ٹیچر ایجوکیشن پہ بھی زیادہ ایمفسائز کیا گیا اور کہا گیا کہ جو وومن ٹیچرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپوائنٹ کیا جائے تاکہ جو اپرچونٹیز ہیں ٹیچنگ کی وہ بھی ایکول بیسس پر ہوں۔ اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ توجہ دلائی جائے کیونکہ اس وقت 60% جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آرٹس کے کالجز میں انرول تھے۔ تو اس پالیسی میں اس بات پہ زور دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس سائنس اور ٹیکنالوجی پر اٹینشن دیں اور اس میں اپنی انرولمنٹ کروائیں۔ اس کے علاوہ ریسرچ پہ بھی زیادہ زور دیا گیا اور کہا کہ کچھ ایسی ریسرچ اسکالرشپس دی جائیں اسٹوڈنٹس کو تاکہ ریسرچ کا زیادہ سے زیادہ رجحان بڑھے اور ایجوکیشن کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہو سکے۔ یہ تمام وہ فیچرز تھے جو 1972 کی پالیسی کے ہیں۔ نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 1979، اس ایجوکیشنل پالیسی کا مین جو پرپس تھا وہ تھا کہ سٹیزنز کے اندر زیادہ سے زیادہ اسلام کی محبت اور وفاداری پیدا کی جائے اور ان کے اندر ایک امت ہونے کا تصور ابھارا جائے۔ اسی سلسلے میں کافی اسٹیپس بھی لیے گئے۔ کہا گیا کہ مدرسہ ایجوکیشن اور ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو آپس میں مرج کیا جائے تاکہ جو طلباء عام تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ اسلامک ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامک آئیڈیالوجی اور آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا اس پالیسی کے اندر۔ ٹیچرز کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوں اور تمام ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال کے اندر ایک ٹیچر ٹریننگ کا کورس کریں۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن پہ سب زیادہ ایمفسائز کیا گیا اور کہا گیا کہ 13,000 نئے پرائمری اسکولز کھولے جائیں تاکہ پرائمری ایجوکیشن کو عام کیا جا سکے۔
सेकेंडरी एजुकेशन पे भी ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया और कहा गया कि नए 2000 सेकेंडरी स्कूल्स ओपन किए जाएं और 1000 मिडिल स्कूल्स को सेकेंडरी स्कूल्स का दर्जा दिया जाए। टेक्निकल एजुकेशन और साइंस एजुकेशन को आपस में मर्ज किया जाए ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा साइंसी तालीम हासिल कर सकें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लेवल हो एजुकेशन का, प्राइमरी लेवल हो, मिडिल या सेकेंडरी या हायर लेवल, तमाम एजुकेशनल लेवल्स के ऊपर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू ही होगा। बॉयज़ और गर्ल्स के इंस्टीट्यूशंस को भी सेपरेट करने की सिफारिश की गई और कहा गया कि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी तमाम लोगों को इक्वल बेसिस पे फराहम की जाए और ऐसी बच्चियां जो कि देहातों में रहती हैं और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस तक जा सकें, उनके लिए घरों में स्कूल खोले जाएं। 5000 मसाजिद स्कूल खोले जाएं जिनमें फ्री बुक्स फराहम की जाएं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें। उसके अलावा करिकुलम को रिवाइज करने की भी सिफारिश की गई और ये भी कहा गया कि टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम है उसे एवेल्युएट किया जाए और एवेल्युएशन के बाद उसमें मॉडिफिकेशंस की जाएं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशनर्स तमाम और स्टूडेंट्स, उन सब की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जाए ताकि तालीमी अमल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। ये कुछ मेन फीचर्स थे पॉलिसी 1979 के, जिनमें से कुछ उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो गए थे और कुछ चेंजिंग गवर्नमेंट और मुल्क के हालात की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।